کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اطمینان دلایا کہ یہ مذاق کی باتیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو وہ لوگ سمجھے کہ مردہ زندہ کرنے کی تاثیر کسی خاص گائے کے گوشت میں ہوگی اور اسی خاص گائے کے ذبح کرنے کا حکم ہوگا۔ اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو وہ کہنے لگے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب فرمایا جا رہا ہے، قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بتائے ہمیں یا بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی کیسی ہے وہ، یعنی وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو اس بات سے کہ ایک گائے مردہ انسان کو زندہ کرے گی بہت حیرت تھی، اس لیے وہ سمجھے کہ ہر گائے میں مردہ انسان زندہ کرنے کی تاثیر نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے خیال کیا کہ یہ کوئی خاص گائے ہی ہوگی، اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس گائے کی نشانیاں پوچھنے لگے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ گائے کا کام نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، یا قاتل اور اس کے ورثاء نے اپنی رسوائی کے خوف سے اس قسم کی حجت بازیاں شروع کر دیں تاکہ بحث میں پڑھ کر یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ لہٰذا یا تو ان سب لوگوں نے یہ کہا یا صرف قاتل اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں واضح کر کے بتا دے کہ وہ گائے کیا ہے، کیسی ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس لیے دعا کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہے اور ان کی سنتا ہے۔ ماں ہی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، مگر یہاں گائے کی صفات اور علامات پوچھنے کے لیے ہے، یعنی گائے تو بہت سی قسموں کی ہیں، جیسے جنگلی گائے، پہاڑی گائے اور عام پالنے والی گائے وغیرہ۔ وہ سمجھے کہ اس قسم کی گائے میں مردہ زندہ کرنے کی تاثیر نہیں، شاید اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کے علاوہ بھی کوئی اور گائے ہوگی کہ جس گائے میں مردہ زندہ کرنے کی تاثیر ہو۔ ان کے اس سوال کے جواب میں اس گائے کی علامات بتائی گئیں۔ اعلیٰ کہا اس نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، انہو، بے شک وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، یقولو، فرماتا ہے، انہا، کہ وہ یا بے شک وہ، بقرۃ اللہ، وہ گائے نہیں ہے، فارد ولا بکر، بوڑھی ہے نہ چھوٹی عمر کی۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو رب نے وحی کی۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ اس گائے سے کوئی خاص قسم کی گائے مراد نہیں بلکہ اس سے یہی عام گائے مراد ہے۔ حکم میں تو کوئی خاص گائے مقرر نہ تھی جو تم چاہتے ذبح کر دیتے، مگر علم الہی میں ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہے اور نہ چھوٹی عمر کی، پھر یہ گائے بیکار نہیں بلکہ کام کاج کے قابل ہے، اوانم، جوان ہے، بینہ، درمیان، ذالک، اس کے، کیونکہ یہ لوگ حجت باز تھے اس لیے وہ کہتے کہ وہ گائے نامعلوم قریب جوان ہے یا قریب بڑھاپے کے ہے، اس لیے یہاں اس چیز کی وضاحت فرمائی گئی کہ وہ گائے بڑھاپے اور جوانی کے درمیان ہونی چاہیے۔ ففعلوا، پس کرو، ما، جو، تو عمرون، تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس میں لطیفی سارا اس جانب بھی ہے کہ اے اللہ کے بندو، زیادہ تحقیق میں نہ پڑو ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گے، بلکہ جس کا حکم ملا ہے فوراً کر ڈالو، جون سی بھی گائے ذبح کر دو گے رب اسی میں یہ تاثیر پیدا کر دے گا۔ مگر اس پر بھی ان کی تسلی نہ ہوئی اور یہ لوگ پھر سوال کرنے لگے۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کرے ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بتا دے ہمیں، ماں کیسا، لونہا، رنگ ہو اس کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ تو سمجھ گئے کہ وہ گائے کیسی ہے، لیکن آپ اپنے رب سے یہ بھی پوچھ لیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے، شاید اس کے رنگ میں مردہ زندہ کرنے کی تاثیر ہو۔ قالا، کہا اس نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، انہو، بے شک وہ، یقولو، فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا، کہ وہ یا بے شک وہ، بقرۃ، ایک گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونہا، گہرا ہے رنگ اس کا، یعنی وہ گائے تیز پیلے رنگ کی ہے کہ اس کے سینگ اور کھر بھی پیلے ہیں، اور وہ گائے بدنما نہیں بلکہ تسر الناظرین، اچھی لگتی ہے دیکھنے والوں کو، یعنی وہ دیکھنے والوں کو پسند آتی ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اطمینان دلایا کہ یہ مذاق کی باتیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو وہ لوگ سمجھے کہ مردہ زندہ کرنے کی تاثیر کسی خاص گائے کے گوشت میں ہوگی اور اسی خاص گائے کے ذبح کرنے کا حکم ہوگا۔ اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، رب سے دعا کرو کہ ہمیں اس گائے کی تفصیل بیان فرمائے اور ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تب آپ نے فرمایا کہ وہ گائے ادھیڑ عمر کی ہے، نہ وہ گائے بوڑھی ہے اور نہ بالکل چھوٹی بچیا ہے، بلکہ اس کے درمیان ہے۔ اے قوم والو، جو حکم ملا ہے کر گزرو، زیادہ تحقیقات میں نہ پڑو۔ مگر وہ پھر بھی نہ سمجھے، کیونکہ معجزے کی طرف ان کا خیال ہی نہ گیا، بلکہ وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ کوئی عجیب ہی گائے ہوگی جس کی گوشت میں مردہ زندہ کرنے کی تاثیر ہے۔ تو وہ بولے کہ اب یہ دعا کرو
کہ ہمیں اس کا رنگ بھی بتا دیا جائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گائے پیلے رنگ کی ہے، اس کا رنگ تیز ہے، دیکھنے والوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، غرض یہ کہ جس قدر ان کی تفتیش بڑھتی گئی اسی قدر رب کی طرف سے زیادہ پابندی آتی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔